بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ جو گیم ہے نا وہ انتہائی دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ اب پہلے تو یعنی کہ بڑی تنقید ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اداروں کے اوپر، کہ آپ پی ٹی آئی کے جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی۔ تو اب باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ ان کے دفتر کے اوپر ریڈ کیا گیا، بہت اہم ڈیٹا لیا گیا، لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ریٹ ہوا ہے، اور کچھ ان کے میڈیا کے سے ریلیٹڈ جو سوشل میڈیا کے ہیڈ تھے، احمد جنجوعہ ہو گیا، اور بھی کچھ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان کی مخبری کس نے کی اور ان کے نام کس نے دیے، یہ بہت دلچسپ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کتنا بڑا ایک گروپ بن چکے ہیں۔ صنم جاوید کا اس میں کیا تعلق ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایک بہت زبردست پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں اس نے بہت کچھ کلیئر کر دیا، جن کے اندر کچھ بھی شک و شبہات باقی تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تحریک لبیک کے متعلق اس کے سامنے سوال رکھا گیا تو اس نے بہت زبردست جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ جو 2 دن پہلے میں نے آلریڈی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین کہ پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی جو کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ان کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھروسہ ہے، کھلا مکھلا، یعنی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی یعنی کہ نفی کر دیا ہے۔ وہ کس طرح، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ صدیق جان نے پی ٹی آئی اور تحریک لبیک کے متعلق ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بہت دلچسپ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اب پی ٹی آئی کے خلاف باتیں تو چل رہی تھی، تنقید ہو رہی تھی کہ یار ان کے خلاف ان کو کیوں فری ہینڈ دیا ہوا ہے، خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ جو بنو واقعہ ہوا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آرمی کے خلاف ان لوگوں نے جو سازش کی ہے اس کو بنیاد بنا کر اب اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا۔ سوشل میڈیا کی کب سے باتیں چل رہی تھی، لیکن اندر کی خبر یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر، خاص کر ٹویٹر کے اوپر جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ان کے سوشل میڈیا کے جو خاص آدمیوں کے نمبر ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، یا جو ملوث ہیں ایسے پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے میں، وہ کون لوگ ہیں، اس کے نمبر دیے ہیں صنم جاوید نے۔ صنم جاوید کو جب گرفتار کیا گیا تو پھر اس کو گرفتاری کے بعد یعنی کہ صنم جاوید کو جب رہا کیا گیا تو اس کو فوراً پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا، پھر دوسرے دن پھر رہا کیا گیا۔ تو وہ جو ایک دن میں نا بہت کچھ یعنی کہ طے ہوا، صنم جاوید کے ساتھ، اداروں کے ساتھ بہت کچھ طے ہوا۔ اس کی یہ پہلی کڑی ہے کہ ان کے دفتر کے اوپر یعنی کہ ریڈ کر کے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر یعنی کہ اداروں نے واضح کر دیا ہے کہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں ان کے خلاف بھی سختی سے نپٹا جائے گا، اور 10 سے زیادہ ابھی ان کے جو گوہر علی خان پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن رؤف حسن کو بھی، اور وہ واپس آ گیا۔ وہ کہتا ہے میرے اوپر کوئی ایف آئی آر یا کوئی پرچہ نہیں تھا، لیکن رؤف حسن کو انہوں نے بٹھا دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ 10 سے زیادہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکر ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن باقاعدہ پی ٹی آئی کے اوپر ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا نا کہ اب عمران خان کمبل کو چھوڑتا ہے، کمبل اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اب سوشل میڈیا عمران خان کے گلے میں پڑ چکا ہے۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس کر پر بیٹھتا ہے، لیکن اب جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت سخت یعنی کہ بڑی سختی جو کہتا ہے 9 مئی کے جو واقعے میں ملوث ہیں ان کو کڑی سزا دی جائے گی، جو فوج آپریشن کرتی ہے اس کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے۔ برکت بہت لمبی چوڑی تھی، لیکن اس میں جو دلچسپ بات یہ تھی نا، جس کا ذکر میں آلریڈی پہلے کر چکا ہوں، کہ اس کے سامنے سوال رکھا گیا کہ بھائی تحریک لبیک جو دھرنے کے لیے گئی تھی تو انہوں نے آرام سے اپنے مطالبات واپس کر کے منوا کے واپس آ گئے، تو کیا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی؟ یہ الزام لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ تو اس نے بڑی سختی سے نفی کیا۔ وہ کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ کتنا حساس مسئلہ لے کے تحریک لبیک آئی تھی، جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا نا کہ 2017 کا دھرنا ہے یا اب 2024 کا ہے۔ ان کو کون لے کے گیا، کس کے وہاں پہ گئے، لیکن دیکھو کہ ان کے مطالبات کیا تھی، کیا ان مطالبات میں کوئی تضاد ہے
یا اس میں کوئی اختلاف پاکستانی قوم میں پایا جاتا ہے؟ تو یقیناً نہیں پایا جاتا. تو اسی چیز کی نشاندہی کی ہے احمد اشرف صاحب نے، ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے، کہ بھئی دیکھو وہ کس لیے گئے تھے؟ انہوں نے نہ کوئی توڑ پھوڑ کی، نہ جلاؤ گروہ کیا، نہ کوئی انہوں نے کی، تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے اوپر گولی چلائی جاتی، شیلنگ چلائی جاتی، تب آپ کو معلوم پڑتا کہ یار دیکھو وہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. اگر وہ آرام سے واپس آ گئے، سکون سے آ گئے، ایک بڑے حساس مسئلے کو وہ اس کی نشاندہی کر رہے تھے، تو کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے گئی ہے؟ یا کل کو اگر کوئی اور دوسری جماعت جاتی ہے، وہ احتجاج کرتی ہے، تو کیا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے؟ تو یعنی کہ اب یہ آپریشن جو ہو رہا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کام ہوتا ہے تو وہ الزام کس کے اوپر لگا دیتے ہیں؟ پاک فوج کے اوپر. اور الزام لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کے. تو الحمدللہ آرمی نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ تحریک لبیک کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا. 2017 میں بھی آلریڈی 4 کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے کہ تحریک لبیک کسی کے اشارے پہ نہیں جاتی ہے. ناظرین، بڑی دلچسپ جو ہے نا پی ٹی آئی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذلت کی بحث بن رہا ہے نا. تو اب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو بائیڈن کا الیکشن سے الگ ہونا، اور پوری پی ٹی آئی نے امیدیں باندھ دی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ ایک مہینہ پہلے شیخ رشید نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھئی مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان باہر آئے گا، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیٹی ہے اور اس کا جو داماد ہے اسرائیلی، وہ عمران خان کے بہت اچھے دوست ہیں، تو بات بن سکتی ہے. تو وہی اب بات ہو رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ جو خبر وائرل ہونے والی ہے، یا ان کی جو آخری امید ہے نا، اللہ کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عمران خان اللہ سے ڈرتا ہے، مجھے اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے. تو انہوں نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا. اب ان پوری پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لینا شروع کر دیا. تو وہ ایک میرے سامنے ویسے تو پورا بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا کا، لیکن انہوں نے ایک پوسٹ بنا کے لگائی ہے کہ خبر یہ ہے کہ یہ دونوں دوبارہ واپس آ رہے ہیں. اس تصویر کو جتنا پھیلائیں گے ان کے مخالفین کو اتنی ہی مرچیں لگیں گی، بالکل لگے گی. مجھے تو مرچیں لگے گی، کیونکہ اللہ کی ذات نے واضح قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو ہمارا دوست نہیں ہے. آپ اس کو دوست بنا رہے ہو تو آپ بتاؤ آپ کس صف میں کھڑے ہو؟ یقیناً قرآن پاک کی بالکل نفی کر رہے ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی ٹچ دے کے اب پورا یہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان کو رہا کرائے گا. اللہ کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. برکت ناظرین، وہ تو ہم پہلے سے بھی معلوم ہے کہ کس کے اشارے کے اوپر عمران خان یہ سب کچھ کر رہا ہے. اب جو دلچسپ ٹویٹ ہے نا صدیق جان کا تحریک لبیک کے متعلق، وہ کیا ہے کہ ان کے کچھ لوگ گئے عدالت میں، اور انہوں نے عدالت میں جا کے کہا ہے کہ بھئی ہم کو جلسے کی اجازت دو. تو جلسے کی ان کو اجازت نہیں ملی، تو انہوں نے تحریک لبیک کا حوالہ دیا. تو اسی حوالے سے صدیق جان نے ایک ٹویٹ کیا. لیکن تحریک لبیک کا جو سوشل میڈیا ہے نا، وہ بھی بڑا شرارتی ہے، بہت شرارتی ہے یقیناً. اور بنتا ہے ایسا جواب ان کو ملنا چاہیے. جو ایسے یہ لوگ ہیں نا، ان کو جواب دینا چاہیے. اس نے ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے بدلے میں، اس کے جواب میں تحریک لبیک نے کیا جو میم کہہ سکتے ہیں یا مذاق ان کا اڑایا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. صدیق جان نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے اسلام آباد انتظامیہ سے کہا کہ آپ نے ٹی ایل پی کو کیسے اجازت دی؟ تو جواب ملا کہ انہوں نے کون سا ہم سے پوچھ کر دھرنا کیا ہے؟ شعیب شاہین ایڈوکیٹ کے دلائل. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے تحریک لبیک کو کون سا اجازت دی، کیوں اجازت دی، وہ بولتے ہیں کن نے ان کو اجازت دی؟ ہم نے تو اجازت نہیں دی، وہ تو چلے گئے. اب جو تحریک لبیک کی سوشل میڈیا نا، وہ بڑی دلچسپ، وہ کیا کہتی ہے کہ جس سے بھی یہ پوچھ رہے تھے، چاہے وہ انتظامیہ سے پوچھ رہے تھے، چاہے جج کے سامنے دلائل دے رہے، کس کے سامنے پوچھ رہے تھے، تو اس نے یقیناً آگے جواب دیا ہوگا کہ ناچنے والی بچیوں کے ناچنے والیوں کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ آزادی کی جنگی نہیں لڑ سکتے. اگر اس نے سامنے بولا نہیں ہوگا تو دل میں اس ضرور سوچا ہوگا کہ بھئی جو جانے والے ہوتے ہیں نا، ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس ٹویٹ کے حوالے سے کہ 2 آدمی جا رہے تھے، تو اس ایک کے ساتھ ایک بیٹا تھا جو پڑھا لکھا نہیں تھا، اور دوسرے کے ساتھ 2 بیٹے تھے جو پڑھے لکھے تھے. تو ان کا آپس میں تکرار ہو گیا، کسی بات کے اوپر لڑائی ہو گئی. تو جو لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، تو جس کے ساتھ ایک بیٹا تھا نا پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کے اس کی خوب پیٹی لگائی.
وہ جو پڑھے لکھے تھے نا وہ کہتے ہیں ابو آپ فکر مت کرو ہم قانونی کارروائی کریں گے، ابو آپ فکر مت کرو ہم قانونی کارروائی کریں گے، ماں باپ کو مار پڑ رہی ہے اور بیٹے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ تو جب مار ختم ہوئی، لڑائی ختم ہو گئی، تو وہ جو جس کے پڑھے لکھے بیٹے تھے نا وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار آپ کی مہربانی ہوگی، یہ جو آپ کا ایک ان پڑھ بیٹا ہے نا یہ مجھے دے دو، اور میرے جو دو پڑھے لکھے ہیں نا آپ دونوں ہی لے کے جاؤ، کہ مجھے مار پڑ رہی ہے، بولتے ہیں ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ تو یہ قانون کے پیچھے چھپ کے اپنی بزدلی چھپا رہے ہیں، اپنا یعنی کہ نااہلی، اور جیسا کہ اب وہ الفاظ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم کو قانون اجازت نہیں دیتی۔ جو جانے والے ہوتے ہیں نا وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اس میں قانون سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ملک ہے، جب بھی جہاں بھی کہیں بھی جا کے کوئی بھی آدمی سیاسی طور پہ پرامن احتجاج کر سکتا ہے، جو تحریک لبیک کرتی ہے اور اپنے مطالبات منوا کے واپس آتی ہے۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا آتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کا اصل امتحان شروع ہو چکا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔